بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست۔ ناظرین، آج زبردست میں ہمیں ایک بہت ہی زبردست شخصیت نے، بہت ہی زبردست ادارے کے ریپرزنٹیٹو نے جوائن کیا ہے۔ آپ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں انڈس ہاسپٹل نیٹ ورک کے، اور انڈس ہاسپٹل کا دعویٰ یہ ہے کہ 6 ملین یعنی کہ 60 لاکھ لوگوں کا سالانہ فری علاج ہوتا ہے اس ادارے میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پرویز صاحب اور ان کی اہلیہ سیدہ رانا مصطفیٰ صاحبہ۔ انڈس ہاسپٹل کے حوالے سے بھی بات ہوگی، اس خیر کے کام کے حوالے سے بھی بات ہوگی، کچھ سوالات جو آپ کے ذہن میں اس کام کو لے کر، انڈس ہاسپٹل کو لے کر اٹھتے ہیں وہ بھی ہم ان سے پوچھیں گے، اور ذرا ذاتی زندگی کے حوالے سے بھی بات ہوگی۔ سو بڑھتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پرویز احمد صاحب اور سیدہ رانا مصطفیٰ صاحبہ۔ ویلکم ٹو دا شو پرویز صاحب اور رانا صاحب۔ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ پلیز تشریف رکھیے۔ بہت بہت شکریہ بیگم صاحبہ، بہت بہت شکریہ پرویز صاحب، آپ تشریف لائے، آپ نے وقت نکالا، تھینک یو سو مچ۔ بہت بہت شکریہ وسیع بھائی آپ کا انوائٹ کرنے کا ہم لوگوں کو، اور آپ ہمیں بتائیں کہ جیسے یو ہیو بین آلویز اے گریٹ سپورٹ فار دا کاز آف انڈس ہاسپٹل ہیلتھ نیٹ ورک۔ بہت بہت شکریہ۔ انڈس کے حوالے سے بھی اوور آل بھی میں سمجھتا ہوں کہ جہاں جہاں بھی ہمارے اچھے لوگ کام کر رہے ہیں، خاص طور پہ ادارے جو کام کرتے ہیں نا، اور انڈس کے حوالے سے بلکہ اچھا یہیں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ ایک چیز ہم نے دیکھی ہے پرویز صاحب کہ لوگ ادارے بناتے ہیں، فرد کے گرد ادارے گھوم رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ بہت ہی اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگوں کو ان سے بینیفٹ ہوتا ہے۔ مختلف جو زندگی کے شعبے ہیں، ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ ہے، دیگر جہاں جہاں فلاحی کاموں کی، ایجوکیشن کے حوالے سے لوگوں نے بڑا بڑا کام کیا، پوری ہسٹری انہوں نے جناب کریٹ کر دی، مگر جیسے ہی وہ جاتے ہیں وہ بالکل وائپ آؤٹ ہونا شروع ہو جاتی، چیزیں جو ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو کیا انڈس بھی ایسے ہی ادارہ ہے اور ایسے ہی فرد کے گرد گھوم رہا ہے اور یہی ہونے جا رہا ہے، یا آپ نے اس کو انسٹیٹیوشنلائز کیا ہے؟ یہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے۔ بہت سارے ادارے، میں مشکل سوال پہلے آ گیا ذرا۔ بہت سارے ادارے جو شروع ہوتے ہیں تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ بہت انڈیویجول بریلینس، انڈیویجول ویژن اور اس کے اراؤنڈ پہ گھوم رہے ہوتے ہیں، اور ادارہ بنتا ہی اسی انڈیویجول کے اراؤنڈ، فرد کے گرد ہوتا ہے، فرد کے اراؤنڈ ہوتا ہے۔ اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس پیریڈ میں چونکہ انسٹیٹیوشنلائزیشن جنرلی وی آر ناٹ دیٹ گڈ ایکچولی، مسلمان ہمیشہ سے ہم لوگ کوئی انسٹیٹیوشنلائزیشن میں کوئی بہت زیادہ اچھے نہیں۔ آپ دیکھیں نا، ہمارے سب کانٹیننٹ کے تاریخی جملوں میں سے ایک ہے جہاں میں کھڑا ہو جاتا ہوں لائن وہیں سے شروع لائن وہیں سے، بالکل صحیح بات ہے۔ اور دیکھیے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، غالب کا ایک مصرع، عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، سسٹم کا حصہ بن جانا جو ہے نا، انڈیویجویلٹی قائم رکھتے ہوئے مگر سسٹم کو سپورٹ کرنا، وہ اصل چیز ہوتی ہے۔ جی بالکل، پلیز۔ تو اسی طریقے سے بہت سارے ادارے بھی ہم نے یہاں پہ دیکھیں کہ جو اسی طریقے سے کہ انڈیویجول بریلینس اور انڈیویجول آدمی کے، اور وہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جو شجر بہت سایہ دار ہوتا ہے اس کے نیچے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو انڈس ہاسپٹل ہیلتھ نیٹ ورک جس وقت شروع ہوا، ہم اس کے فاؤنڈر جو تھے، 4 فاؤنڈر تھے، فزیشنز تھے، اور لیڈ بائی ڈاکٹر عبدالباری خان، ایک ویژنری آدمی۔ ڈاکٹر باری صاحب نے اور بھی اس سے پہلے پروجیکٹ شروع کیے تھے، لیکن جس وقت انڈس ہاسپتال کا نام بھی جب رکھا جا رہا تھا اس وقت بھی یہ بڑا کلیئرٹی تھی کہ یہ ایکچولی ایک ادارہ ہوگا، اور اس کے اندر جب تک آپ ایک ادارے میں لوگوں کو لا کے امپاور نہیں کرتے ہیں اور اس کو پراپر انسٹیٹیوشنلائز نہیں کرتے، گورننس کا سسٹم نہیں لاتے ہیں، اس وقت تک جو ہے نا وہ ادارہ نہیں بنتا، وہ ایک انڈیویجول کی امپائر بن جاتی ہے، یا اس کا جب موجودہ بن جاتا ہے۔ لوگ انڈس کو انڈس کے برانڈ سے جانتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈاکٹر عبدالباری خان فاؤنڈیشن یا اور دوسرے لوگوں کے ساتھ ایسوسیٹ، انڈیویجولز کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کر ہوتے ہیں۔ اور الحمدللہ یہ جب ہم نے 2007 میں انڈس ہسپتال نے اپنے کام کا آغاز کیا تھا، ایک ہسپتال سے کراچی کے اندر کورنگی میں ٹرشری کیئر ہاسپٹل، 2 خاص باتیں تھیں انڈس ہسپتال کی اس وقت۔ ایک تو یہ کہ ایبسولوٹلی فری، کوئی کسی قسم کا کوئی کیش کاؤنٹر، کوئی کسی قسم سے مریض سے کوئی پیسہ نہیں چارج کیا جا رہا۔ دوسرا ہمارا پیپر لیس تھا، ابھی بھی آج کی ڈیٹ میں بھی پیپر لیس ہے، اور آج الحمدللہ پورے ملک میں تقریباً 54 ڈسٹرکٹس آف پاکستان انڈس ہسپتال کے ہاسپٹلس، کلینکس، بلڈ سینٹر، فزیکل ریہیبلیٹیشن سینٹرز پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں، اور جو ہے الحمدللہ تو اس وقت بھی جو ہے انڈس جو ہے
دو چیزوں کے اوپر یہ ریلائی کرتی ہے انڈس کی مینجمنٹ. اور کبھی کبھی اس کا ہم ایک ایگزامپل بھی دیتے ہیں. آپ نے کبھی وہ دیکھی ہے نا ریلے ریس دیکھی ہے؟ جی جی جی, وہ ایک دوسرے کو پکڑاتا ہے. اور اس کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ جو سب سے تیز بھاگنے والا ہوتا ہے وہ آخر میں ہوتا ہے. جی ہاں. تو دس از ہاؤ وی سی, دس از ہاؤ دی فاؤنڈر, دس از ہاؤ دا پیپل ایکچولی ناؤ سی کہ ہمارے بعد جو آدمی ہے وہ ہم سے بہتر ہوگا. جنرلی خیال یہ ہوتا ہے کہ میں ہی ہوں, ہاں ٹھیک ہے, میرے بعد کچھ نہیں ہے, میرے بعد ہوگا کیا. جبکہ دنیا بہتر سے بہتر ہوتی جا رہی ہے. آپ دیکھیں اوور آل دنیا بہتر ہو رہی ہے. تو دس از یہ مائنڈ سیٹ ہے انڈس سے وابستہ لوگوں کا. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس سے ایدارہ ہے, یہ ایک انڈیویجول نہیں. بہت اچھی بات ہے جی. عظمیٰ صاحب آپ بور تو نہیں ہوتی ہوں گی, تو انڈس کی باتیں کرتے رہتے ہوں گے آپ سے؟ نہیں, کیونکہ پرپز اتنا بڑا ہے. ہاں, تو اس کے لیے پھر خود ہی ایک تو نہیں آپ سیریس ہو گئی, بس یہ انڈس کی باتیں کرتے ہیں آپ سے؟ نہیں, میں یہ نہیں کہوں گی انڈسٹری کی کرتے ہیں, لیکن یہ کہ بیلنس رکھتے ہیں. اچھا, نہیں کس قسم کے آدمی ہیں جب باہر جاتے ہیں تو جیسے گھر آتے ہیں تو آفس اور ساری چیزیں لاک کر دیتے ہیں, باہر کے مسئلے باہر؟ ہی کیپس اے گڈ بیلنس بٹوین ہز پرائیویٹ لائف اینڈ ہز ورک لائف. اچھا, الحمدللہ. کتنا آپ کو دستیاب ہوتے ہیں؟ جب میں بولتی ہوں آ جاتے ہیں, دستیاب ہو جاتے ہیں. آپ پنجاب سے ہیں؟ ہاں جی, میں. اور یہ ہیں این ای ڈی کے پڑھے ہوئے ہیں آپ؟ جی جی, کراچی سے. تو یہ این ای ڈی کا اور لاہور کا ملاپ کیسے ہو گیا؟ اللہ نے کرایا. کہیں سے کہاں سے ملا دیتے ہیں. تو اب آپ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ میاں بہت تیری مہربانی, یا کہتے ہیں کہ اللہ میاں یہ کیا کیا؟ جنرلی اور بھی بہت سارے لائف کے ایسے موقع ہیں کہ آپ کو کوئی چیز چاہ رہے ہوتے ہیں اور آپ کو نہیں ملتی ہے, اور آپ کمپلین کرتے ہیں کہ یہ نہیں مل رہی ہے, لیکن بعد میں جا کے یہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے لیے کتنا بہتر تھا کسی چیز کا نہ ملنا, اور اس کے آلٹرنیٹ میں جو کچھ آپ کو ملا ہوا ہے. تو دیٹس سم تھنگ. تو دیر از الحمدللہ آئی ایم ویری ویری بلیسڈ ایکچولی. اچھا, یہ آپ نے اچھا کیا, یہ آپ نے آخری جملہ کہہ دیا, ورنہ اس سے پہلے کی گفتگو کے تو 1000 معنی نکل رہے تھے. کالج ڈیز پہ پہنچ جانا تھا ہم لوگوں, ایسا کیا تھا, مطلب دل دھڑک رہے تھے آخری جملے سے پہلے کہ پتہ نہیں کیا کہنے آ رہے ہیں لائف شو میں. آپ بہت سارے اداروں کے سی ای او رہے نا, تو بہت بڑی بڑی کمپنیز کے. کیا وجہ ہے, میں سوچتا تھا کہ آپ سے کبھی ملاقات ہو اس طرح کی, تو میں آپ سے پوچھوں کہ ہم دیکھتے ہیں, اچھی بات ہے, دنیا کا جو بھی ملک ترقی کرتا ہے اور بڑی بڑی جو آرگنائزیشنز ہیں, جو گلوبل لیول کی جو کمپنیز ہیں, ان کے سی ای اوز ہوتے ہیں, دنیا کے ممالک ہوتے ہیں. انڈینس بہت ہیں, بہت زیادہ. ہمارے لوگ کیوں نہیں ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہمارے لوگ بہت اچھے ہیں, بہت اچھا پڑھتے ہیں, پڑھنے کے بعد ہمارے یہاں وسائل نہیں ہیں, اس لیے چلے جاتے ہیں وہاں جا کے بہت اچھی طرح سے یہ سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں. ٹاپ پوزیشنز پہ کیوں نہیں ہے؟ ہماری آبادی کم ہے تو اسی ریشو سے کیوں نہیں ہے؟ اگر کسی ملک کے 10 ہیں تو ہمارے بھی تو 4 لوگ ہونے چاہیے تھے نا. اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس انڈیویجول بریلینس تو ہے, وی آر ناٹ ٹیم پلیئر. اور لیڈرشپ کے لیے انٹل اور انلیس آپ ٹیم ڈیولپ نہیں کرتے ہیں, اف یو کی ناٹ ڈیٹیچ یور سیلف ایکچولی اس پرٹیکولر پروجیکٹ سے. تو ہمارا نا, اب میں انٹرنیشنل کانفرنسز میں جاتا ہوں, تو جب بھی کوئی کانفرنس میں جاتے ہیں یا میں دیکھتا ہوں, تو وہ بھی ایک ریسنٹلی میں ایک کانفرنس میں تھا, پروفیسر نے مجھ سے کہا کہ مجھے ایک آئی ایم سرپرائز کہ وین ایور آئی میٹ اے پاکستانی ان اے کانفرنس, تو اس کو سب پتہ ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ انڈیویجول ہوتا ہے, بریلینٹ ہوتا ہے, سب معلوم ہے, لیکن یو آر ناٹ ہیڈنگ اینی ویئر ایکچولی, آپ جا نہیں رہے. تو آئی تھنک ہماری نا انڈیویجول جو, اگر کوئی ایک اچھا شائننگ بندہ نکلتا بھی ہے تو وہ انڈیویجول ہی رہتا ہے, لیکن ٹیم پلیئر نہیں ہے. ٹیم پلیئر نہیں ہے. آپ کو یاد ہے وہ ایک صاحب تھے, اب تو پرانی بات ہوگی, مگر وہ نہیں تھے, وہ سلیم شیروانی, گیند کسی کو نہیں دیتے, کمال کے پلیئر تھے, گیند نہیں دیتے تھے کسی کو. تو اس پہ ادارے نہیں سکسیسفل ہوتے ہیں. اس پہ جو ہے نا وہ مسئلہ, وہ یہ ایک تو یہ اپنی جگہ رہتا ہے, اور پھر یہ کہ جو لوگ ہمارے کہیں جاتے بھی ہیں نا, ان کو ہم کنٹروورشل کر دیتے ہیں فوری طور پہ. دیر آر فیو نیمز, میں نہیں لوں گا کہ آپ بڑی لیڈنگ پوزیشنز پہ ہیں, لیکن ہم نے اپنے آپ کو ان سے ڈیٹیچ کر دیا, اور ہم نے کہا کہ یہ جو ہے نا ہمارا ان سے تعلق نہیں ہے. دس از ہاؤ اٹ ہیپنز ایز ویل. دس از وی ڈونٹ اون دیم ایز ویل. یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہوتا ہے اس طرح کے اداروں میں کہ بھئی کب تک آپ لوگوں سے کے پاس جاتے رہیں گے, لوگوں سے کہتے رہیں گے. اس وقت کتنا انڈس کا خرچہ ہے سالانہ؟ ہمارا لاسٹ ایئر کا جو بجٹ تھا $180 ملین تھا. لیکن اب $180 ملین تقریباً 50 ارب سے زیادہ. ٹھیک ہے نا, دنیا کے حالات, کووڈ, یہ کبھی کچھ ہو رہا ہے, کبھی جنگ ہو رہی ہے, کبھی کچھ ہو رہا ہے, وہ ہر مرتبہ آپ کو یہ کرنا ہے, آپ اس کو کہہ رہے ہیں بڑھاتے بھی چلے جا رہے ہیں. تو پوری دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس قسم کے ادارے جو ہیں وہ انڈاؤمنٹ فنڈ اور اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو
شامل کرتے ہیں تاکہ وہ سیلف سسٹینیبلٹی جو ہے وہ رہے اور آپ کو لوگوں کے پاس اس طریقے سے جانا نہ پڑے, یا کچھ فنڈز جو آ جائیں اور باقی جو ہے آپ کو بتاؤ کہ اس سال میں یہاں سے آ جائے گا. اس حوالے سے انڈس نے کچھ کیا یا یہ ہے کہ لوگوں کے پاس ہی جاتے رہیں گے؟ دیکھیں اس میں دو اسپیکٹس ہیں ہمارا نا فائنینشیل ماڈلنگ کے لیے, اور اس میں یہ بات اہم ہے. ایک تو یہ جو انڈاؤمنٹ فنڈز ہوتے ہیں, جنرلی جو فنڈز ہیں انڈاؤمنٹ فنڈز, یہ زیادہ تر کامیاب ہوتے ہیں ایجوکیشنل اور ریسرچ انسٹیٹیوشن میں, کیونکہ یہاں پہ فیوچر میں ایک انویسٹمنٹ کر رہی ہوتی ہے, آپ کو آج کچھ پیسے لگا کے فیوچر میں انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو ہمارے جیسے ادارے ہوتے ہیں جس میں ہیلتھ کیئر سے ریلیٹڈ ادارے, اس کے اندر اتنا زیادہ رواج اس لیے نہیں ہوتا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آج ایک آدمی مر رہا ہو اور آپ پیسے بچائیں فیوچر کے لیے, تو دیر از اے ارجنٹ نیڈ ایکچولی. سو دس از ایک تو یہ جنرلی انڈاؤمنٹ کے بارے میں آپ کو ہارورڈ کی مل جائے گی, آپ کو اسٹینفورڈ کی مل جائے گی, ییل کی بڑی انڈاؤمنٹ مل جائے گی, بٹ دیٹس سم تھنگ وچ از ہیپننگ. آلٹرنیٹ یہ ہے بزنس کا جو اس کا لانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کیا کریں کہ بزنسز کچھ ایسے یا کچھ ایسی چیزیں ڈیولپ کریں. ہمارے یہاں ایک کام ہو رہا ہے ہیلتھ کیئر ریسرچ اینڈ انوویشن کے اوپر. وی ہیو کم اپ انڈس کے اندر ہم نے کچھ ایسے چیزیں اس وقت پروسیس میں ہیں جس کے اوپر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آلٹرنیٹ ریونیو جنریٹ کریں, ناٹ انڈاؤمنٹ بٹ آلٹرنیٹ ریونیوز جنریٹ کریں, جس کے اندر ہمارا اپنا آئی ٹی کا سسٹم ہے, اس کو ہم مانیٹائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے ریسنٹلی اپنا ڈیٹا کو مانیٹائز کیا ہے. ڈیٹا مانیٹائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس چونکہ 60 لاکھ مریضوں کا ہم سال کا اگر علاج کر رہے ہیں, وہاں پہ ایک لارج ڈیٹا موجود ہے. اب وہ جو ڈیٹا جو ہے اٹ از این انٹرسٹ ٹو دی انٹرنیشنل جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہر ایک کا انٹرسٹ کا ہے, چونکہ اب زیادہ تر رواج یہ ہو رہا ہے کہ ابھی تک آپ کے پاس جتنی دوائیں آتی ہیں ان کے کلینکل ٹرائلز جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر وائٹ لائفس کے اوپر یورپ وغیرہ میں ہوتے ہیں, تو آپ کے انڈیجینیس نہیں کام ہوتا. آپ کا جیوگرافی الگ ہے, موسم الگ ہے, سب کچھ الگ ہے. اب وہ ڈیٹا ہم نے اویلیبل کیا انٹرنیشنل اداروں کو, تو اس پہ ایک سسٹینیبلٹی ہے. اس قسم کے جو ادارے ہوتے ہیں پرویز صاحب, اس کے اوپر ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے. دیکھیے میرے ذہن میں یہ ہے کہ میں ہر وہ سوال کروں جو پبلک کے ذہن میں آتا ہے, اور آپ کا جواب تسلی بخش ہوگا تو اس سے آپ کے ادارے کی ساکھ بڑھے گی. اور شاید آپ کو میرا سوال کچھ سخت بھی لگے, مگر میرے خیال میں وہ جانے چاہیے لوگوں تک نا. جو ایڈمنسٹریشن کاسٹ ہے اس کے اوپر لوگ بہت سوال پوری دنیا میں اٹھاتے ہیں, اور اس پوری دنیا میں اس کے ایک سٹینڈرڈز بھی ہیں نا کہ جی اس سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے. تب پتہ لگے گا کہ آپ واقعی ایک خیراتی کام کر رہے ہیں یا یہ ہے کہ اس سے آپ اپنے ذاتی مفادات. این جی اوز کے اوپر بھی بہت یہ اعتراضات آتے ہیں, اور بھی اعتراضات آتے ہیں. انڈس کی ایڈمنسٹریٹو کاسٹ جو ہے وہ کتنی ہوتی ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس نا جنرلی چیریٹیز دو قسم کی ہوتی ہیں, گلوبلی بھی دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک تو وہ ہوتی ہیں کہ جو پیسے جمع کرتی ہیں اور مختلف پروجیکٹس کے اندر لگاتی ہیں. ایک وہ ہیں کہ جو پروجیکٹس خود ہے اور وہ پیسے لینے جا رہا ہے. جیسے ہم خود ہیں, ہم نے اسپتال بنایا ہے لوگوں کے علاج کرنے کے لیے, یہ ایک پروجیکٹ ایک ہی پروجیکٹ ہے, اور ہم یہاں سے لوگوں سے ڈونیشن کی اپیل کر رہے ہیں. ہم ہو گئے شوکت خانم ہو گیا, ٹی سی ایف ہو گیا, SIUT ہو گیا, یہ اسی کیٹیگری کے اندر آ رہے ہیں. تو اگر میں یہاں کی بات کروں, پاکستان کی بات کروں, تو پاکستان میں تو اب ہمارے پاس جو بھی کام ہو رہا ہے وہ مریضوں کے علاج کے لیے ہو رہا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو ہماری مارکیٹنگ کے ایکسپنسز ہیں, جس کو آپ اوور ہیڈس جینوئن اوور ہیڈس کہہ سکتے ہیں, چونکہ ڈاکٹر کی سیلری اوور ہیڈ نہیں ہے, کیونکہ ڈاکٹر تو مریض کا علاج کر رہا ہے, یا جو ہے نرسز کی سیلری جو اوور ہیڈ نہیں ہے, تو اس کے بغیر تو چل نہیں سکتا نا. تو ہماری جو ہے نا, اور اچھا ڈاکٹر ملے گا نہیں, اچھا نرس ملے گی نہیں, ہماری 3 سے 5% پیرامیڈکس آپ کو ملیں گے نہیں. ہاں, ہماری 3 سے 5% ہماری کاسٹ ہے. ویری انٹرسٹنگ. اور اگر انٹرنیشنلی جاتے ہیں ہم, اگر اور جگہوں کے اوپر جاتے ہیں, تو ہماری کاسٹ چونکہ بہت ساری آپ نے دیکھا ہوگا, آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم ایونٹس بھی ارینج کرتے ہیں. تو ان جو ایونٹس کو ہم ارینج کرتے ہیں, تو ان ایونٹس میں اکثر ٹکٹڈ ایونٹس ہوتے ہیں, اس پہ ہم کو ٹیکس ریسیٹ بھی نہیں دیتے, اس کو ڈونیشن نہیں کنسیڈر کرتے. ہم کہتے ہیں آپ آئیں, آپ نے کھایا یا آپ نے انٹرٹینمنٹ کی, تو دیٹس ناٹ پارٹ آف دا ڈونیشن. اگر اس کو نکال دیں تو انٹرنیشنلی بھی ہماری 6 سے 7% کاسٹ. ویسے اس کو شامل بھی کر لیں جبکہ وہ ڈونیشن میں نہیں کاؤنٹ ہوتی ہے. دیٹس آلسو 15% سے زیادہ کہیں پہ بھی سٹینڈرڈز ہیں وہ کتنے ہیں, کتنی کہتے ہیں کہ کتنی ہونی چاہیے؟ 15% سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تو آپ جاتے ہیں میکسیمم پاکستان میں 5%, اور انٹرنیشنلی جو 7 سے 8%. تو بہت اچھے ہوتے ہیں. تو گھر میں بھی ایسی کنجوسی کرتے ہیں, ایسی احتیاط سے چلتے ہیں آپ سر کہ نہیں بیگم 5% سے زیادہ خرچہ نہیں ہوگا؟ میرے پاس ہوتے ہیں سارے, آپ کے پاس ہوتے ہیں؟ اچھا, تو آپ ان سے پیسہ لے کے خرچ کرتے ہیں؟ کارڈ ہوتے ہیں, لیکن کوڈ جوائنٹ کارڈ تھے. کوڈ تو آپ کے پاس ہوتا ہوگا نا اس کا؟ کوڈ بھی موجود ہے. اچھا, کوڈ موجود ہے. تو کارڈ کے جو کوڈز ہیں وہ تو آپ کے پاس ہیں, اور ان کا جو کوڈ ہے وہ ان کے پاس ہی ہوگا. دیکھیں چیک کر لیں, انہی کے پاس ہے کسی اور کے پاس؟ اس پہ کمپرومائز نہیں. اچھا یہ بتائیے کہ کتنا عرصہ ہو گیا آپ دونوں کی شادی کو؟
25 years माशाल्लाह। 25 बरस हो गए। हाँ जी माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। और कैसे मुलाकात कैसी हुई थी आप दोनों की? हमारे एक कॉमन मेरी सिस्टर के दूर के रिश्तेदार थे, तो मैं एक दफ़ा आई वाज विजिटिंग लाहौर कंपनी में ये काम दूर करता के था। रिश्तेदार जो है ना, ये बाज़ औक़ात बड़े भारी पड़ जाते हैं। मुझे आप इजाज़त है, ब्रेक पे जाना है, फिर हम वापस आके आपसे जानेंगे कि दूर के रिश्तेदार ने कितनी खूबसूरत तब्दीली जो है आपकी ज़िंदगी में खुशगवार तब्दीली लेके आए। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। हमारे साथ मौजूद हैं सईदा राना उज़मा साहिबा, हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम परवेज़ अहमद साहब। आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इंडस हॉस्पिटल नेटवर्क के। प्रोग्राम के अगले बदले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रिदा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? अब हमारा सेगमेंट है मेरा कुछ सामान, तो आइए बढ़ते हैं जादुई संदूक की तरफ। सर आपको पता है रिदा बहुत खुश है और इससे ज्यादा इसकी अम्मी खुश है। क्यों? वो कह रही मेरी रिदा नू गोभी पकानी आ गई। तो हम वो जादुई संदूक की तरफ बढ़ेंगे, मगर जरा उस जादुई रिश्तेदार की तरफ हम पहले पहुंच जाएं जिन्होंने आपका मिलन करवाया। जी, असल में मेरी जो नंद हैं वो मेरे अबू के कज़न हैं, उनसे उनकी शादी हुई है। ओके। तो बेसिकली वो मेरे रिश्ते की चची भी लगती हैं। तो उन्होंने मुझे पसंद किया था ठीक है। जब शी वाज लुकिंग फॉर गर्ल्स फॉर हिम। और ये पढ़ रहे थे एनडी में या कराची थे आप? यहाँ? हाँ जी। और यहीं रही आप? हाँ जी। अच्छा, ठीक है। तो वो विजिट कर रही थी इधर लाहौर को, तो उन्होंने फिर देखा, फिर उन्होंने अम्मी वगैरह से बात की। हाँ। तो उसके बाद फिर ये सिलसिला चला थोड़ा। और फिर ये आए कि आप गई थी किसी कराची किसी नहीं, काम फिर से? हम लोगों ने इन्हें इनवाइट किया था बसंत अच्छा, पे। ठीक है। उदों के हत्थां ते चीरे लगे ने। तो अब बरदिखवे के लिए आप बसंत पे आए थे? बरदिखवे कहते हैं ना इसे? जी जी, बस वाह, मैं वाह। तो मैं इंटरेस्टिंग वाक़या भी बता देता हूँ, फिर आप जब भी नहीं ये तो हम सुनना चाहेंगे। लेकिन ये कितना अच्छा लफ्ज़ है ना, बरदिखवा। वाह वाह। ये क्या होता है जी? ये बर कहते हैं दूल्हे को दिखाने जाता है, दूल्हा जैसे दिखाई। बसंत पे आए थे वहाँ। तो मैं जब इधर आया बसंत पे, तो आपको पता है जनरली बसंत फरवरी के अंदर होती है और लाहौर का मौसम था, तो मैं इनके यहाँ ही रुका। और फिर जब सुबह में उठा तो मैं रेस्टरूम चला गया, बाहर सैंस था, पुराना घर था एक, तो उसका सैंस था, उसके अंदर वॉशरूम था, तो मैं उसमें चला गया। नॉर्मली मेरे ये होता है कि आई नीड टू टेक बाथ। जब मैं अंदर गया और फिर मैंने देखा तो वहाँ गर्म पानी नहीं था। तब इमेजिन करें इनकी कहानी डिफरेंट है कि फिर क्या हुआ, वो क्यों नहीं था। ठीक है, वो हम इनसे सुनेंगे। तो वो उसके बाद जो है फिर मैंने सोचा कि मैं या तो वापस बाहर जाऊं या, लेकिन ये भी मुनासिब नहीं था कि आप बाहर जाकर जो है कैसे कहूँ? डिमांडिंग हो जाए, इतने डिमांडिंग हो जाए कि गर्म पानी मांगना जरूर। और शादी से पहले गर्म पानी मांगना जो तो वो फिर जब मैं बाहर निकला तो मैं बिल्कुल, मेरा जो चेहरा था वो बिल्कुल सुर्ख हुआ हुआ था। और कराची का नौजवान। हाँ, लाहौर की सर्दी। असल तो में आप उसी देखिए वो मौके पे कहते हैं हम कि- लोगों ने इनकी हिम्मत चेक की थी। अच्छा। तो मुझे लग रहा है कि वो जो उसने कहा था ना पहाड़ काटने को, उससे भी मुश्किल काम था ये। आपकी कहानी क्या थी जी? पानी? अम्मा ने असल में उस जमाने में मेरा ख्याल है लाइट वगैरह बहुत जारी थी। किस जमाने में नहीं जा रही थी? हाँ, ये भी सही कह रही हैं। तो वो मेरा ख्याल है इलेक्ट्रिक रॉड वगैरह काम नहीं कर रही थी, जिससे कि पानी गर्म हो जाता। तो अम्मा ने चूल्हे पे रखा था, बट ये कि अम्मा जब तक भैया वगैरह को बुलाती हैं और कहती हैं कि नहीं अहमद के लिए आप वो करें, अहमद वॉशरूम में घुस गए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो फिर हर तरफ तकल्लुफ था actually। हाँ, वो नॉक करने को तैयार नहीं थे, आप आवाज देने। वहाँ तो ठंड की वजह से नहीं निकल रही। वो अभी तक नहीं निकल रही। अच्छा, ये फरमाइए कि कैसा ये तजुर्बा रहा आप दोनों का? आप की सारी ज़िंदगी कराची में गुजरी, आप पंजाब से हैं, तो कल्चर में, रहन सहन में, मिलने जुलने में, बाकी तो बहुत सारी चीज़ें कॉमन ही है, लाजमी बात है, मगर फिर खुराक में कुछ फ़र्क होता है। कैसा तजुर्बा? मैं आपसे अगर शुरू करें। मेरा ख्याल है मैं कराची की उसको ज़्यादा एंजॉय करती थी, क्योंकि
हमारी मेरी जो ननिहाल है पूरी वो कराची में। अच्छा, तो आपके और लिए हम अजनबी छुट्टियों नहीं में- था? हाँ जी, अच्छा, और अच्छा, हम छुट्टियों में नानी अम्मी के पास ओहो, जाते अच्छा, थे, अच्छा, तो अच्छा, इट वाज रादर फन टाइम और अच्छा, फन अच्छा, अच्छा, प्लेस अच्छा, होता था। अच्छा, अच्छा। तो कराची वो शायद अल्लाह ताला ने नसीब में लिखा था, नसीब में था, इसलिए उन्होंने पहुंची कराची वहीं का पे राना जहां का खमीर था। यूं है ना। आपने जिक्र किया था खुराक का, वो थोड़ा सा कुछ शुरू में जो था, कैसे- इनकी कैसे? खुराक तो नहीं, लेकिन जो मेरे और जो बाकी थे मेरे ब्रदर्स जो हैं माशाल्लाह तो बहुत उनके साथ कभी खाने में मैं चले जाता था, तो जब वो ऑर्डर करते थे पूछते थे कि अभी कितने और लोग आएंगे। खूब खाते हैं माशाल्लाह। हाँ, तो खुश खुराक है। हाँ, तो फिर वो जो है ना, फिर वो कहते नहीं नहीं हम ही लोग हैं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए और बिल्कुल परेशान होने की और जरूरत नहीं। कितने भाई हैं इनके? मेरे 3 भाई हैं। माशाल्लाह। 3 भाई। 3 भाई हैं माशाल्लाह। आप बोलते हैं पंजाब में 3 साले जिसके हों उनमें शौहर जो है वो दब के रहता है, क्योंकि साले किसी को भी बिफर सकते हैं। जी रहीम साहब, I'll take this one. ਭਾਬੀ ਦੇਖਣਾ ਕੋਈ ਡੰਡਾ ਨਾ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਜਵਾਈ ਭਾਈ ਨੇ। उन्होंने सेलिंग वाली चीज बताई है। जी हमारे यहाँ इसको गुल्लक बोलते हैं, और आई रिमेम्बर कि वी यूज टू सेव मनी इन इट, और बस भाई के पैसे ज़्यादा खींचती थी मैं, क्योंकि हमें जितनी पॉकेट मनी मिलती थी वो ज़रा कॉइन्स में मिलती थी। भाई बड़े थे तो भाई को रुपीज़ में मिलती थी, तो ज़्यादा यही होता था कि ज़्यादा ज़्यादा भाई के और भैया के और छोटे भाई के भी इवन पैसे खींच के इसमें डालती थी। तो मैं जब भी वो होता था फिर उसके बाद बड़े फ़ख्र से मैं कहती थी पैसे नहीं है मैं दे देती हूँ आपको, मैं दे देती हूँ। तो इट ऑलवेज रिमेम्बर। और कितनी हसरत होती थी ना कि इसे तोड़ा जाए। जी 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 है ना? जी जी। आपने कभी इसमें ये गुल्लक आपके पास भी होगा? नहीं, गुल्लक में और भी गुल्लक मेरा इधर रखा था। आज भी वही कर रहा हूँ। इसीलिए तो हम कह रहे थे कि भाई जो इन्वेस्टमेंट के जो मुख्तलिफ बिजनेस मॉडल हैं वो होना चाहिए इदारों के पास, जी, जी। और ये एंडाउमेंट फंड या जो भी तरीका कार है उस तरफ जाना चाहिए। कब तक गुल्लक पे नजर? नहीं, हम ये उसको बता रहे होते हैं, और ये कभी कभी इंटरेस्टिंग होता है। कभी लोग कहते हैं कि जी आप, तो मैं उनको बताता हूँ कि मैं ये जो पैसे आपसे ले रहा हूँ ये तो हम आप पर एहसान कर रहे हैं, नहीं तो आपने तो छोड़ के चले जाने हैं। आपके काम आ रहे हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है एक्चुअली। दिस इज एन इन्वेस्टमेंट इन द फ्यूचर। बात अदरवाइज जो है हमारे यहाँ एक चैलेंज है। अब इंटरनेशनली मैं बाहर जाके देखता हूँ तो लोग, जो लोगों का ट्रेंड होता है ना, जितने भी जिसने कुछ पैसे बनाए हुए होते हैं, तो उनका ट्रेंड ये होता है कि जितनी ज़्यादा जल्दी ट्रस्ट को और सारा कुछ देख कर ख़त्म कर दें। हमारे वहाँ पे एक बिल्डर हर साल अपने से ज़्यादा डोनेट करता है, तो उनकी कोशिश होती है कि जाते हुए कुछ ना हो, क्योंकि वहाँ स्टेट ले लेती है। हमारे पास ये होता है कि वो आखिरी वक्त तक जो है ना लोग उसके साथ, जबकि हमारा खुदा पर, आखिरत पर और सब पे जी हाँ, हमारा तो यकीन है, लेकिन हम जो हैं वो नहीं इस पे बिलीव करते हैं कि वो हम उसको जमा करने पे और उसके वो, तो वो लोग कहते हैं ना कि आप एक्चुअली जब ये कर रहे होते तो दूसरे के माल की चौकीदारी कर रहे होते, हाँ ऐसे ही। जो किसी और को चला जाना बिल्कुल है। ऐसी है। और वो सवाए मटेरियल चीजों में पड़ा वो वक्त भी है जो आपने जाया कर दिया, उसको पड़ा वो पड़ा रह जाता है, जी, किसी के काम नहीं exactly, आता। exactly। कराची के बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं वो सपोर्ट करते हैं इंडस को। जी, कराची के भी, ग्लोबली, इवन लाहौर में जो हमारा इंडस अस्पताल लाहौर में हमारा 600 बेड का अस्पताल है जुबली टाउन के अंदर। अच्छा। और जिस वक्त ये हमने अस्पताल बनाया, जिससे 1 मिलियन स्क्वायर फीट जगह, खासी बड़ी जगह थी, तो हमें तकरीबन 6 फैमिलीज लाहौर की थी। उन्होंने हमसे कहा कि इसके लिए आप डोनेशन नहीं लेंगे, वेरी गुड, और वी विल एक्चुअली पे। वेरी तो गुड। डोनेशन उन्होंने, फैमिलीज ने अपनी ज़मीन दी, अरब रुपए जो है, 1-1.5 अरब रुपए रखे उन्होंने, और उस अस्पताल को एक्चुअली को बनाया और कंप्लीट किया कि आप डोनेशन नहीं लें। और ये यहाँ से जनरली जरूरत नहीं है आपको डोनेशन कि उसके ऑपरेशंस के लिए जाहिर सी बात है हम ले रहे हैं, वो तो हाँ, ज़कात का हो रहा है, लेकिन वो बनाने के लिए ज़मीन के लिए अरब रुपए की ज़मीन, और उसको जो है लोगों ने डोनेट किया, 5 से 6 फैमिलीज ने। और अभी उन्होंने ये भी अंडरटेकिंग की है, उसमें मैं इकबाल अहमद, मैं कुछ नाम ले लेता हूँ, मैं चाहूंगा कि आप यूएस पैरल वाले हैं, मियाँ मोहम्मद एहसन साहब हैं, हमारे बोर्ड मेंबर भी हैं, मियाँ इकबाल अहमद करची साहब हैं, अनवार गनी साहब हैं, इसके अलावा जो है यहाँ पे ओरिएंट वाले हजरात हैं। तो इन तमाम के तमाम लोगों ने, एस.एम. परवेज साहब हैं, उन्होंने जो है एक साइजेबल इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की। तो हमारे यहाँ जो बिजनेसमैन है उनका इतना दिल है कि $10 मिलियन निकाल के रख देते हैं। क्या बात है भाभी, आप उनसे कहती नहीं कि देखा लाहौरी ऐसे होते हैं? लाहौर से प्यार हुआ। वेरी गुड। लेकिन वैसे ये बहुत अच्छी बात है कि ये, मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान का हुस्न है कि कोई इदारा चाहे वो लाहौर से शुरू हो, अल्लाह करे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बलूचिस्तान से बहुत सारी चीज़ें शुरू हों, KBK से शुरू हो,
کراچی میں کورنگی سے شروع ہو, مگر پورے پاکستان کا درد ہوتا ہے لوگوں کے دلوں میں, اور پورا پاکستان اس کو سپورٹ کرتا ہے. اس سے قطع نظر کہ کس نے شروع کیا, اگر لوگوں کا اعتماد آ جائے کہ اچھا کام کر رہے ہیں, تو آپ دیکھیے کہ لوگ کیسے اپنا پیسہ, اپنا وقت جو ہے وہ نچھاور کرتے ہیں. بڑی بات ہے, یہ پاکستان کو بھی ایک کرتا ہے اس طرح. ریدا صاحبہ, اللہ کرے کسی دن تسی انہوں کہو جی ریدا صاحبہ تے ستی ہو. جی دس از ویری انٹرسٹنگ سیگمنٹ ایکچولی. وہ ناسٹیلجیا وہ ہو جاتا ہے, اتنا بڑا جو نا آپ کو یہ صندوقچہ ہے. کمپلیمنٹ. جی جی پرسن لائک یو. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ NED کے خطوط بھی نکل سکتے ہیں. تو یہ بہت سارے لوگ جانتے بھی نہیں ہوں گے, نئی جنریشن تو جانتے بھی نہیں کہ تختی. تو اس سے میری ایک ریفرنس بڑا وابستہ ہے. تو میں انشاءاللہ تعالی ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو میرے والد صاحب جو تو گورنمنٹ سروس میں ہوتے تھے, اور وہ ایجوکیشن سے ان کو تعلق تھا, تو ان کی ٹرانسفر ہوتی رہتی تھی سندھ کے مختلف گاؤں میں. تو کچھ ان کا مزاج ایسا تھا کہ وہ کچھ ان کے اصول تھے جس کی وجہ سے اور تھوڑے دیر بعد ان کو ٹرانسفر کر دیا کرتے تھے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں تقریباً کوئی 7th کلاس تک, ہر 6 مہینے میں ٹرانسفر ہو جاتا تھا. 7th کلاس تک میں 14 اسکولوں میں پڑھتا تھا, اور ایسی جگہوں پہ بھی ہم نے رہے جہاں پہ الیکٹریسٹی بھی نہیں ہوتی تھی. تو یہ تختی ہم نے استعمال کی ہے. تو تختی کے اندر ہوتا کیا تھا کہ تختی آپ لیتے تھے, اور اس کے بعد اس پہ وہ ملتانی مٹی ایک ہوتی تھی, گاچی کہتے ہیں. ہاں آپ کو گاچی کہتے ہیں. اچھا, وہاں مٹی بھی ملتے تھے. آپ نے بتایا نہیں, تربیت نہیں کی آپ نے ٹھیک ان کی. اور صبح آپ نے کرتے تھے, پھر اس کو سکھاتے تھے, پھر آپ کو قلم جو میں نے اس پہ قلم بھی آپ قلم بھی اس میں, اور پھر اس کے بعد روشنائی ہوتی تھی. تو روشنائی کتنا اچھا لفظ تھا نا, ہم اب استعمال نہیں کرتے, آپ سے سن کے بہت اچھا لگا. روشنائی تو مجھے ایکچولی اللہ تعالیٰ کا ایک نظام مجھے یہ کبھی کبھی نظر آتا ہے. اور پھر میں نے ریسنٹلی لاسٹ ایئر بیفور لاسٹ میں نے 2 یونیورسٹی سے, یونیورسٹی آف ٹورنٹو سے اور ایسٹر بکونی سے ایک ماسٹر کیا ابھی 2022 کے اندر میرا ختم ہوا. اتنی کمپنیاں ہیڈ کرنے کے بعد. جی 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 دیکھیں وہ ایجوکیشن تو آج کل ہر تھوڑے ہمارے ریلیونٹ ہو جاتی ہے. ویری گڈ. مجھے ایک جو اس سے مجھے یہ سے ریفرنس جو یہ یاد آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں جس جنریشن میں ہم پیدا ہوئے 60s کے اندر اور 70s میں, دس از اے ویری یونیک جنریشن ان دی ہول ہیومن ہسٹری. شاید اتنی اسپیڈ میں کسی نے جو ہے نا وہ نہیں دیکھا. چینج اگر ہم آج بچوں کو یہ بتائیں, اور اگر ہم یہ بتائیں کہ دیر از نو ای میل, دیر از نو واٹس ایپ اینڈ دیر از نو فون, ایکچولی اس وقت سے لے کر اور اب جو ٹائم آ رہا ہے, یہ یو کانٹ ایون امیجن ایکچولی. ایون پرویز بھائی, اگر صرف آپ یہ بتائیں نا کہ بیٹا ایک گول سی چیز ہوتی تھی جو CD کہتے تھے, جو ابھی یعنی کہ شاید ہماری گاڑیوں میں بھی کچھ کی پڑی ہو, بچے نہیں پہچان پائیں گے کہ کیا چیز. تو اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ اس جگہ سے تختی سے سفر شروع ہو کر الحمدللہ دنیا کے اللہ تعالیٰ نے کہاں تک جا کے ٹاپ آف دا لائن بزنس اسکولز, یہ ہر جگہ پہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ایکسیس دیا. صرف اس میں ایک یہ کہ I become humbled actually, کہ یہ آپ جو ہے this is where we started actually. اور صرف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ہے نا it took it to the level actually where الحمدللہ یہاں پر ہیں. تو تو یہ جب کبھی میں یہ اکثر و بیشتر کبھی نظر آیا تو, اور یہ یاد ہوتا ہے کہ اگر تختی نہیں لکھ کے لائے ہوئے ہیں تو پھر صبح جو ہے نا وہ پریڈ ہوتی تھی اور وہ کھڑے ہو کر کس کے پاس تختی نہیں ہے, اور پوری انسپیکشن ہوتی تھی, اور بعد اوقات اسی تختی سے کٹ لگ جاتی تھی. تو بہن یہ فرمائیے کہ اب انہوں نے جو 3 برس کا کورس کیا, آپ نے وہیں سے کیا؟ یونیورسٹی آف ٹورنٹو سے. جی جی یونیورسٹی آف ٹورنٹو سے, UFT کہلاتی ہے. تو گوریوں کے ساتھ پڑھ رہے تھے, گوریاں ہی کہلاتی ہیں وہ, ہوتا نا یہاں بھی. اب پڑھنے کی عمر کہاں. نہیں, it was a good experience for him and for me. نہیں, ان کے لیے تو تھا, آپ کے لیے کیسا تھا؟ میرے لیے بھی اچھا تھا, کیونکہ مجھے اس بہانے یہ بھی تھوڑا اندازہ ہوا کہ ماشاءاللہ ایک تو مجھے ان کی یہ عادت بہت پسند ہے کہ he keeps on learning things. ہاں, یہ تو بڑی کمال ہے. Which is a very rare quality to find nowadays in you know generations میں نہیں ملتی آپ کو. تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اور ایک اچھی فیل آتی ہے کہ اتنا ماشاءاللہ پڑھا لکھا ہسبینڈ ہے آپ کا. نہیں, مگر وہ کبھی ان کی جو کلاس فیلوز آنی جاتی تھیں گھر پہ؟ نہیں, ملتے تھے. احمد ملواتے ہیں ان سے, اب ٹل ناؤ ہم لوگوں کی وہ ہوتی ہے, ملاقات ہوتی ہے. جن سے نہیں ملواتے سب کو دیکھ لیا, آپ سب کو جانتی ہیں. سب کو میں جانتی ہوں. تو اور جن سے نہیں ملواتے ان کو بھی جانتی ہیں. وہ تو اب ان کو ہوتا ہوگا. ویسے جب آپ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں تو گورننس پہ زیادہ ڈسکشن ہوتی ہے آپ لوگوں کی, یا گھر کے میٹرز پہ بات کرتے ہیں؟ گھر کی گورننس پہ بات ہوتی ہے. گھر کی گورننس اگر اجازت دے تو پھر بات ہوتی ہے. اچھا, گورننس تو میں کلیئرلی نظر آتا ہے.
اس کو پتا ہمارے پنجاب میں کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے یہ دیکھیے اب میں اسی طرح کہوں جیسے پنجاب میں کہتے ہیں. بالکل بالکل. وہ پیا جی تھوڑا سی او. ناظرین کہیں نہیں جائیے گا, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ سیدہ رانا مصطفیٰ صاحبہ اور محترم پرویز احمد صاحب. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست پروگرام کے مطلب میں آپ کے لیے بہت کچھ. ویلکم بیک ناظرین, زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور رضا کیا ہے پروگرام کے اس پر لے؟ اب ہمارا سیگمنٹ ہے زبردست پبلک سب جانتی ہے, سو لیٹس سی پبلک آپ سے کیا جاننا چاہتی ہے. دیکھو جی موم بتی نوں 100 سال بھی اگ لگی رہے وہ نہیں رہندی. جی جی یہ بالکل صحیح بات ہے کہ جو جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم 6 ملین یا 60 لاکھ لوگوں کا علاج تو کر رہے ہیں, لیکن ضرورت بے تحاشا زیادہ لوگوں کی ہے. تو اب ہوتا یہ ہے کہ بہت ساری دفعہ چونکہ فری ہسپتال ہے, اچھی کوالٹی ہے, تو پھر اس کے بعد فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس پر ہے. اچھا. اور کیپیسٹی ہمیشہ کانسٹنٹ رہتی ہے. جیسے میں کراچی ہسپتال کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس 350 بیڈ کا ہسپتال تھا, اس کو ہم نے 1350 کو کیا. کیوں کہ یہ ان کے تو خوش قسمت ہیں جن کو 3 مہینے ملا ہے, لیکن ہمارے پاس جب جوائنٹ ریپلیسمنٹ کے یا ہپ ریپلیسمنٹ کے پیشنٹس آتے تھے تو ان کو 7 سال کی ڈیٹ مل جاتی تھی. لیکن ابھی جب ہم نے اپنا جیسے میں بتا رہا ہوں کراچی والا ہسپتال کو جب ہم نے جب ہم نے وہ کیا ہے ایکسپینڈ کیا ہے تو 5 آپریشن تھیٹر تھے, اب 40 آپریشن تھیٹر. اور اس کا مقصد یہی ہے کہ جو ہے اپنی کیپیسٹی کو بڑھایا جائے. 60 لاکھ لوگ اس بات کے باوجود کہ بہت بڑا نمبر ہے, لیکن یہ آٹے میں نمک کی طرح ہے. تو ہماری کوشش یہی ہے کہ آپ لوگوں کے تعاون سے کہ اس کی کیپیسٹی کو زیادہ سے زیادہ بڑھائیں. ہیلتھ سیکٹر میں کتنی نیڈ ہے؟ ہیلتھ سیکٹر میں جو ہے نا نیڈ ہمارے یہاں کچھ ہے ہی نہیں, ایگزسٹ نہیں کر رہا. ڈیٹا نہیں ہے, ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا. ہیلتھ سیکٹر نہیں, آپ کے رورل ایریاز میں کچھ بھی نہیں ہے نا, کچھ بھی نہیں. آپ پورا انٹیریئر سے چلے جائیں, پورا بلوچستان چلے جائیں, آپ کو کوئی کچھ نہیں, کوئی ہیلتھ کی کوئی فیسلٹی. وہ جو گاؤں میں کسی کچھ ہوتا کہتے ہیں لاہور لے جاؤ. ہاں وہ بھی بڑے شہروں کے اندر لے جاتے. اور یہو جہاں ڈاکٹر مریض نوں کہہ رہے ہوندا اینوں لاہور لے جاؤ نال مینوں بھی لے جاؤ. آج بھی اگر آپ کو کوئی وہ ہو جائے تو کوئی بیماری ہے لاحق ہو جائے تو لوگوں کے پاس جو ہے وہ ایون ٹریول کرنے کے لیے نا, لوگوں کو اگر مال مویشی بیچ کے ٹریول کرنا پڑتا ہے شہر میں آنے کے لیے. اور وہاں پر اور ایسی ایسی سٹوری ہیں جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ جو آپ فری علاج کر رہے ہیں تو ہمارے یہاں فری علاج ہر ایک کا فری ہوتا ہے, چاہے وہ افورڈنگ بھی ہو. تو کبھی کبھی لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ یہ بھی سوال جی ہاں میری بھی لسٹ میں تھا کہ جو افورڈ کر سکتے ہیں ان کا بھی اگر وہ آ جاتے ہیں اور ان کے لیے بھی فری ہے یا کوئی ان کے لیے کچھ چیک اینڈ بیلنس ہے؟ ہم صرف یہ چیک کر لیتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر زکوٰۃ کا مستحق ہے تو زکوٰۃ فنڈ سے کر دیتے ہیں, اس کے علاوہ ہم آگے سوال نہیں کرتے. تو بہت سی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں تو افورڈنگ آدمی بھی آ جاتا ہے. تو یہ افورڈیبلٹی بڑی ریلیٹیو ٹرمینالوجی. ایسے ہی ہے, ایسے ہی. اب اگر میں جیسے اگزامپل دوں کہ 1.5 لاکھ روپے بھی کوئی کماتا ہے اور اس کی بچوں کی ایجوکیشن ہو رہی ہے, اسکول کا خرچہ ہے, ساری چیزیں ہو رہی ہیں, گھر کا خرچہ ہے, سب کوئی کمیوٹ کرتا ہے. اس کے گھر میں ایک کسی آدمی کو کوئی کرٹیکل النس ہو جائے, یا پیرنٹس کو ہو جائے یا خود کو ہو جائے یا بچوں کو یا کسی کو بھی ہو جائے, تو وہ آدمی کیا ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ پاورٹی لائن سے قرضوں کے اندر چلا جاتا ہے, سڑک پہ آ جاتا ہے. سڑک پہ آ جاتا ہے. تو لوگ پاورٹی لائن سے اوپر ہوتے ہیں, نیچے ہوتے ہیں. ون آف دا ریزن جو لوگ پاورٹی لائن سے اوپر سے نیچے آتے ہیں 50% ریزن ہیلتھ ہوتی ہیں اپنی یا اپنے جاننے والوں کی. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی دفعہ ایک بڑا کامن سا جملہ آپ نے سنا ہوگا کہ جو لوگ تھوڑا سا وہ ہیں کیا کرتے ہیں, لوگ اپنی بیماریوں کو پالتے ہیں کہ بچے کی ایجوکیشن کمپلیٹ ہو جائے, اس کے بعد دیکھ لیں گے, بیٹی کی شادی ہو جائے, اینڈ دے ول کیپ ایکچولی یو نو وہ. تو اس لیے نا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر ایک آدمی لائن میں کھڑا ہو کے آ رہا ہے نا تو وہ مستحق ہی ہے, وہ اس کو ضرورت ہے. 2 دن 4 دن 6 دن کیوں آئے گا یا پھر, لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ لوگ جن کا علاج ہو جاتا ہے وہ جن کو اس وجہ سے آتے ہیں کہ کوالٹی ہے تو وہ خود ڈونیٹ کر دیتے ہیں. میری اپنی والدہ کو مجھے جو ہے نا انڈس ہسپتال میں ہی لے جانا تھا کیونکہ مجھے جس وقت ان کی کنڈیشن تھی میں کسی اور ایمرجنسی کو ٹرسٹ نہیں کر سکتا شہر میں. لیکن اس کے بعد میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ جو ہے نا جب وہ آ گئی تو انہوں نے کہا کہ میں تم نہیں کچھ دینا, انہوں نے اپنے کچھ سونے کے وہ نکال کے دیے کہ یہ تم انڈس ہسپتال کو ٹرسٹ کر دیں. تو اس لیے جو ہے نا تو اس لیے
ہم سمجھتے ہیں کہ سوال کرنا بنتا نہیں ہے ایکچولی کسی سے، اسپیشلی ہیلتھ کا جب معاملہ. اچھا یہ بڑی غیر معمولی آپ نے ایک بات شیئر کی، کیونکہ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ دیکھنا ہم اوور آل لائی بات ہے یہ پروگرام اور آپ کی شخصیت سیاسی نہیں ہے، مگر ہم یہ آج بھی سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کے سکولز ایسے ہوں، آپ کے ہاسپٹلز ایسے ہوں جس میں آپ کی سیاسی اشرافیہ یا آپ کے بیوروکریٹس یا آپ کے جو بھی اس ملک کو چلانے کی ذمہ داری جن کے پاس ہے، اگر وہ جا سکتے ہوں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گی. وہ سب کچھ کرتے ہیں مگر نہ ان اداروں میں ان کے بچے پڑھتے ہیں، نہ ان ہاسپٹلز میں ان کے نہ وہ علاج علاج. مگر آپ نے کہا کہ آپ نے اپنی فیملی کا، اپنی والدہ کا، ماں کا بھی علاج نہیں کرا، اور آپ نے ہاسپٹل کی کوالٹی کی بات کی بار بار. اس حوالے سے اگر آپ شیئر کرنا چاہیں کہ کس پائے کی کوالٹی، جن لوگوں نے انڈس کو وزٹ نہیں کیا، کس پائے کا علاج وہاں دستیاب ہے؟ دیکھیے کوالٹی جو ہے ہم یہ تو ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ ہم خود اپنا اور اپنے فیملی کا علاج کرا سکتے ہیں. ایک تو یہ ہو گیا، سب سے پہلی بات تو یہ ہوگی. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہم نے ابھی جب ہمارا جبکہ آپ میرے خیال میں ادروائز بھی کہیں بھی افورڈ کر سکتے ہیں. جی کہیں بھی افورڈ کر سکتے تھے. اس کے علاوہ کہ اپنی انشورنس بھی تھی، سب کچھ تھا، ایوری تھنگ واز دیئر. اور ایک سوال، تو پھر آپ کی والدہ کو بھی ویٹ کرنا پڑا اسی طرح سے؟ ایمرجنسی کے اندر ویٹ نہیں کرنا پڑتا کسی کو بھی نہیں. جب آپ کو ایمرجنسی ہوتی ہے، میں آپ کو کلیریفائی کر دوں کہ جب آپ کو ایمرجنسی ہے تو آپ سیدھا ایمرجنسی روم میں جائیں گے. اوکے. اور ایمرجنسی کے اندر جب آپ جاتے ہیں تو اس وقت وہ آپ کی پرائرٹی دیکھ لیتے ہیں کہ اگر آپ کی ایسی سچویشن ہے کہ آپ کی سانس رک رہی ہے، آپ کو بلیڈنگ ہو رہی ہے، تو وہ سیدھا ٹریٹمنٹ پہ چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ادروائز ٹرائج ہوتا ہے. ٹرائج کے اندر وہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کو فریکچر ہوا ہوا ہے، فریکچر کا پیشنٹ 2 گھنٹے 3 گھنٹے بیٹھ سکتا ہے، تو وہ ایمرجنسی کے اندر گئے. یہ تو بالکل ویسٹ والا کانسیپٹ بھی یہی ہے نا. جی ٹرائج ہوتا ہے. ٹرائج ہوتا ہے، آپ ٹریچ کیا، اس کے بعد ٹریچ کر کے آپ نے پیشنٹ کو بھیجا. اور اگر کوئی آپریشن ہے، کوئی ایسی چیز ہے، کوئی ECG ہے جو بعد میں بھی ہو سکتی ہے، تو پھر اس کے لیے ٹائم. یا ہاں اگر کوئی ایسی سچویشن ہے کہ آپ کو کچھ اس کو کرنا ہے تو پھر اس میں آپ اپائنٹمنٹ لے کر اور پھر اس کے اندر جاتے ہیں اس طریقے سے. دس از ہاؤ اٹ ہیپن. میں سے یہ جاننا چاہ رہا تھا اور میں امید کرتا ہوں کہ میرٹ کی ہر سطح پہ پابندی ہونی چاہیے اور ہوتی ہوگی. جی ہاں. اس کے علاوہ نا، کیونکہ اگر وہ پیشنٹ لائن میں لگ کر اگر نہیں آ رہا اور اگر وہ بریک ہو رہا ہوگا تو پھر کسی مستحق کا علاج نہیں ہو سکے گا، جو ہمارا کلچر ہے. ہاں تو اس لیے جو ہے وہ اسپتال ایک کھلا ہوا ہے، لوگ جا سکتے ہیں اور جا کر. یہ بہت اچھی بات ہے. انہی چیزوں نے تو قوموں کو بنایا ہے اور انہی چیزوں کی کمی نے ہمیں آج اس حال پہ پہنچایا ہے. چاہے ریاستی ادارے ہوں، چاہے انفرادی طور پہ قائم کیے گئے ادارے ہوں. جب آپ میرٹ توڑتے ہیں نا پرویز صاحب، تو مجھے لگتا ہے ہم انسانیت کی توہین کر رہے ہیں. تو اس کو ہمیں، اور وہ ترقی کا بھی راز ہے اور وہ ادروائز بھی انسان کو ایک رسپیکٹ دیتا ہے، ایک تعظیم ہے کہ جو لائن میں کیو میں جس کا پہلا حق ہے وہ آئے اور پہلے اس کو کرے. ہاں اسی طریقے سے جو نا ایک میرٹ اور پھر دوسرا ٹرانسپیرنسی. آپ کو ٹرانسپیرنٹ ہونا. بہت ساری دفعہ لوگ ہوتے ہیں نا، آپ کو جو نہیں، آپ کو بتا نہیں رہے ہیں، کوئی بھی چیز کر رہے کہ کوئی بھی چیز نہیں بتا رہے. اس سلسلے میں کیا کرتے ہیں؟ تو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ادارہ ہے تو ہم نے اپنے آپ کو انڈس پاکستان میں جو رجسٹرڈ ہے، وہ پاکستان میں 3 طریقوں سے آپ رجسٹر ہو سکتے ہیں. ٹرسٹ بنا سکتے ہیں، سوسائٹیز ایکٹ کے تھرو آ سکتے ہیں، یا آپ سیکشن 42 کمپنی بنا سکتے ہیں جیسے CP کی. تو ہم سیکشن 42 کمپنی ہیں اور ہمارے پاس بگ 4 چاروں بگ 4 آڈٹ کرتے ہیں ہمارے یہاں. اور وہ آڈٹ آپ کا دستیاب ہے ایوری ویئر، ہماری ویب سائٹ کے اوپر سارا آڈٹ دستیاب ہے. اور چونکہ انڈس اسپتال اس وقت پاکستان کے علاوہ انٹرنیشنل بہت سارے اداروں کے ساتھ، چاہے WHO چاہے گلوبل فنڈ، ان کے ساتھ کام کرتا ہے، تو ان کے ساتھ کام کرتا ہے تو آپ کو وہی تمام کے تمام معیارات کو فالو کرنا پڑتا ہے. فنکاروں کے لیے بھی آپ نے کوئی پالیسی رکھی ہے کہ نہیں انڈس ہاسپٹل میں؟ مطلب لائن کراس کرنا چاہ رہے تھے اتنی دیر یہی بات ہوئی ہے. سر بے شک لائن میں لگے رہے، لیکن فنکار تو فنکار ہے نا. ایک اساتذہ ہے، بے شک تسی سانو نہیں سمجھتے. جی ہاں جی. اچھا یہ گلا رہتا ہے، یہ گلا رہتا ہے. اور خاصی جو ہے نا ٹریولنگ جو ہے وہ باری صاحب کی بیگم کو بھی رہتا ہوگا. تو یہ بالکل ایسا ہوتا ہے کہ باری صاحب ہو گئے یا پھر ہمارے کچھ ایک اور 2 ڈائریکٹر ہو گئے، تو وہ کبھی کبھی آتا ہے کہ آپ ایسا کریں، ادھر انہیں کے ساتھ جاتے ہیں. آج چائے انہی کے ساتھ پیے جا کے. اچھا کبھی ایسا ہوا جس کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزار رہے ہو نا، اس کا جو نام ہے وہ آپ کے زبان پہ، منہ پہ چڑھ جاتا ہے. تو کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے اہلیہ سے کچھ کہنا ہو کہ مثال طور پہ چائے بنا دو، تو آپ نے کہا ذرا باری صاحب مجھے چائے بنا. نہیں، اس میں یہ کہتا ہوں باری صاحب میں چائے بنا دوں آپ کو. بہت اچھے. ناظرین کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے وقت کے بعد آپ آتے ہیں. پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے. ہمارے سے موجود ہیں محترم پرویز احمد صاحب اور ان کی اہلیہ
محترمہ سیدہ رانا مصطفیٰ صاحبہ. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست, کہیں نہیں جائیے. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور پرویز صاحب اور بیگم صاحبہ, ہمارا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے کتھارسس. سو آر یو ریڈی؟ سوچ لیجیے گا کتھارسس آپ نے کرنا ہے, بیگم صاحبہ صاحب سارے کتھارسس نہ کر دیجیے. آہو جی, ایک مہمان آئے سن اپنی بیگم دے نال ہی, وہ زندگی دا آخری کتھارسس ثابت ہویا سی. اچھا کیا فون آن کر دیا. ہوں اپنے گھر ڈیک لا کے کتھارسس کر رہے ہیں. Any regret in life? بہت سارے. اب ڈر گئے پرویز بھائی. اچھا میں نے نا آئی اسٹارٹڈ مائی کیریئر ویری ارلی. تو میں نے ایسے آپ نے بتایا میں خاصے اداروں کے ساتھ وابستہ ہوں اور خاصے ادارے اسکریچ سے بھی شروع کیے ہیں. تو اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھی خاصی اسٹرگل رہی ہے, پھر اس کے بعد میں دنیا دیکھی, تو مجھے اگر یہ موقع ملتا تو میں شاید I would have, instead of starting my career with a job, I would have actually focused on doing my own business actually. اچھا. Try to become your boss from day one. اور یہ تمام کے تمام لوگوں کو میرا یہ میسج ہے کہ آپ کو شاید جو 2 سال 3 سال 4 سال کی جو آپ کو شروع میں ہو سکتا ہے محنت ہو, بٹ کوشش کریں کہ امپلائمنٹ اپنی خود جنریٹ کرے rather than you go into the job market. جاب مارکیٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ چاہے 10 سال کریں, 15 سال کریں, 20 سال کریں, then you are just out of it actually. So this is something which is very very critical. So if I would have had the chance, تو میں جو ہے I would have started my own thing. ایک پوائنٹ آیا میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں خود اپنا باس ہو جاؤں, لیکن شاید ڈے ون سے میں یہ کوشش کرنا چاہتا تھا. اور یہ کہتے ہیں پھر بعد میں اس سے نکلنا یا ناممکن ہوتا ہے. Once you are into the job market, getting out of it is very very difficult. Very difficult. Once you are used to of the کہ وہ آ گئی 10 تاریخ کو. ہاں تو اس کا once you are وہ کہتے ہیں نا غلام ابن you develop that kind of a mentality. Any regret? میرے فادر آرکیٹیکچرل ڈیزائنر ہیں ماشاء اللہ سے. مجھے شاید کبھی کبھی زندگی میں یہ ہوتا ہے, ریگریٹ میں پتہ نہیں کہوں اس کو یا نہیں, لیکن ہاں فیلنگ ضرور ہوتی ہے یہ کہ نہیں میں ان سے کچھ سیکھ لیتی اس ٹائپ کا, کیونکہ آئی ایم انٹو دیٹ ایز ویل. میں ڈرا وغیرہ کرتی ہوں چیزیں, لیکن obviously جس طرح ابو کا ہے وہ میں نہیں وہ کر سکی. وہ اس لیے کہ بی اے کے بعد بیاہ ہو گیا تو مجھے اتنا ٹائم نہیں مل سکا. میں جنرلی ان سے کہتا ہوں کہ اس کو اٹس نیور ٹو لیٹ ایکچولی, کہ اس کو جو ہے نا. اچھا آپ نے روکا نہیں کبھی؟ نہیں مجھے تو آپ کو تو کہتے ہی کرنا چاہیے. اچھا ہوا, ورنہ ان کا تو امیج ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید انہوں نے روک دیا آپ کو. ہم نے اتنا پڑھا لکھا آدمی ساری دنیا میں گھومتے ہیں, بیگم صاحب کو کام نہیں کرنے دیتے. تو وہ بناتی بھی ہے, لیکن ایکچولی تھوڑا سا اس کے اوپر زیادہ پھر ریفائن بھی آج کل چینج ہو رہا ہے نا, اس کے ساتھ ہونا چاہیے. تو ویسے خواتین کو تو یہ ہوتا ہے, ہونا بھی چاہیے کہ بھئی جو بھی صلاحیت اللہ نے انہیں دی ہے, اور اگر لائف پارٹنر جو ہے, ویسے تو کسی بھی لائف پارٹنر کو یہ کرنا ہی نہیں چاہیے, مگر اگر اس قسم کی سپورٹ بھی ہو, مطلب میں کہہ رہا ہوں مخالفت نہیں کرنی چاہیے, لیکن اگر سپورٹ بھی ہو تو وہ تو بہت کام کرتی ہیں, مگر آپ نے نہیں اس کا انتخاب کیا. میرا خیال ہے ڈیپینڈز آن مائی موڈ ایز ویل. اچھا ہاں, آرٹسٹ کا یہ بھی تو ایک ایشو کہتے ہیں نا عام الفاظ میں آمد ہوتی ہے, اوہ تو پھر وہ میں بنا دیتی ہوں الحمدللہ. اچھا اتنا نہیں. تو یہ آرٹسٹ کا, اور اتنے موڈی آرٹسٹ کا, ایک کارپوریٹ سیکٹر کے آدمی کے ساتھ جو کہ ایک سیکنڈ کیلکولیٹ کر کے چلتا ہو زندگی میں, مشکل نہیں ہوتی چلنے میں؟ نہیں ابھی تک تو نہیں ہوئی الحمدللہ. اور ان کو ہوئی کیونکہ اس لیے کہ یہ تو چلتے ہیں. اب ان سے پوچھا جائے نا کہ آپ ان کے ساتھ کتنا اس کو وہ کر پاتی ہیں کہ نہیں. میرا خیال ہے کہ یہ کمبینیشن بہت اچھا ہوتا ہے. اچھا جی اس سے ہوتا ہی ہے کہ ایک ہی کیلکولیٹ کرنے والا ہونا چاہیے, دو نہیں. تو اس نے بھی شروع کر دیا کیلکولیٹ کرنا. تو ان کی کبھی تصویر بنائی آپ نے؟ نہیں میں زیادہ تر نہیں, آپ نے گھبرا کے کہا کہ کیسے کہا؟ اچھا میرا میڈیم میں کہوں گی میں لینڈسکیپس کو زیادہ وہ کرتی ہوں. پہاڑ کے پیچھے چھپے میں یہ بنا دوں. دیکھیں مجھے اس کے اوپر شعر یاد آ گیا جی ہے, ارشاد. نہ دکھا پائے گا تو خواب میری آنکھوں کے, نہ دکھا پائے گا تو خواب میری آنکھوں کے,
اب بھی کہتا ہوں مصور میرا چہرہ نہ بنا. تو کیسے ہی مصور کیوں نہ سب کچھ پینٹ کر سکتا ہے, آنکھوں کے خواب جو ہے وہ شاید پینٹ کرنا. کوئی پرویز صاحب ایسا گلٹ یا ایسی بات جس پہ ضمیر ملامت کرتا ہو, کچھ اوکے لگاتا رہتا ہو کہ یار یہ پرویز احمد مجھ سے زندگی میں غلطی ہوئی تھی, نہیں ہونی چاہیے؟ میرے ایک بہت دوستوں کا گروپ تھا, اور ایک وی ہیڈ اے ویری کلوز فرینڈ آف مائن ایکچولی. تو وہ جنرلی جو تھا نا اس کا یہ تھا کہ ہی واز کلوز تھا, تھوڑا سا کم لوگوں کے ساتھ اوپن اپ ہوتا تھا, کم لوگوں سے بات کرتا تھا, کم لوگوں سے ڈسکشنس کرتا تھا. تو میں جب باہر چلا گیا, ملک سے باہر چلا گیا, تو رابطہ کم ہوتا تھا. تو کچھ عرصے پہلے میں جب یہاں پر آیا مجھے پتہ چلا اس کی طبیعت خراب ہے, تو میں اس سے ملنے گیا, تو میں دیکھ کے پریشان ہو گیا. اس کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب تھی, اور اس کو ہی واز ہیونگ ڈیفیکلٹ ایکچولی ویری ڈیفیکلٹ ٹائم. اسی وقت فوری طور پر میں نے اس کے ساتھ جو تھا گھر والوں کو پوچھ کیا, یہ سارا کچھ کر کے ہم نے اس کو کیا. تو اٹ واز بیٹلنگ بٹوین کینسر اینڈ ٹی بی کا کچھ چیلنج تھا اس قسم کا. اور وجہ یہ تھی کہ اس کو this just not sharing, he had the disease which was curable, which was very much curable. صرف اور صرف یہ تھا کہ ٹائم لی, یعنی کہ اس وقت بھی ہم نے بچانے کی آخری کوششیں کی, ڈاکٹرز نے کوششیں کی ایک دو جگہ پہ, یعنی کہ the best of the best facilities اس وقت دی گئیں, 2-4, صرف اور صرف یہ تھا. تو دین آئی ایکچولی آلویز تھاٹ کہ آئی ووڈ ہیو, اگر مجھے پتا تھا کہ مجھ سے ہر چیز شیئر کرتا تھا, ہر چیز بات کرتا تھا, ہر چیز شیئر کرتا تھا, بٹ ہی ڈڈ ناٹ, اور میں آئی واز ایکچولی ناٹ. اینڈ دین آئی جسٹ ٹاک ٹو ادر پیپل کہ اس سے بات ہوئی کیوں نہیں, اینڈ ہی گیو اپ ایکچولی, بات بھی نہیں کی, شیئر بھی نہیں کیا, اینڈ گیو اپ کر دیا. اور دین ایکچولی آئی آلویز ہیڈ دس ریگریٹ کہ شاید میں رابطے میں رہتا, مستقل رابطے میں رہتا, تو یہ بات پتہ چل جاتی. ڈاکٹرز نے یہ کہا تھا کہ 8 مہینے پہلے بھی یہ بات آ جاتی سامنے تو ٹھیک ہو سکتا, تو بھی جو تھا نہ بچ سکتا تھا. اوہ. آج ایک بات آپ نے ابھی جب شروع میں ہوتی تھی بڑی انٹرسٹنگ بات کی, چونکہ وہ میرے کام کی نوعیت ایسی ہے کہ کوالٹی ٹائم میرا کبھی ایشو نہیں رہا, تو میں نے اس پہ بہت زیادہ کبھی توجہ نہیں دی. مگر یہ بہت اہم بات کی آپ نے, لوگوں نے بھی اس سے بہت سیکھا ہوگا کہ کوالٹی ٹائم کا ایک مطلب یہ ہے کہ آپ نے جس کو آپ کوالٹی ٹائم دے رہے ہیں اس کی سننی ہے آپ نے. یہ بڑا ایشو ہو گیا ہے کہ ہم اپنی بات کہنا چاہتے ہیں, ہم اچھے لسنر نہیں ہیں اپنے رشتوں میں بھی نا, تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے. اور یہ دوستوں کے حوالے سے بھی بات درست ہے کہ ہمیں جسے کہتے ہیں ٹچ میں رہنا چاہیے. جی ایگزیکٹلی. بہت ساری دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں, تو ایک فون کال, ایک بات, ایک میسج ان لوگوں سے جو کہ جن سے جو ہے نا, بہت سے دفعہ لوگوں کو ہوتا ہے نا جب ان کو ضرورت ہوگی تو آپ کو کال کر لیں گے, آپ سے بات کر لیں گے, لیکن بغیر ضرورت کے بھی کر لینا چاہیے, راستے میں رہنا چاہیے. تو دیٹ واز ایکچولی یو نو آئی فیلٹ کہ جو ہے نا ایک ریگولر ان ٹچ رہنا چاہیے تھا. وہ غالب کا ایک شعر ہے, اس کی نوعیت تو مختلف ہے مگر بڑا کمال کا شعر ہے. دوسرا مصرع اصل میں اس قسم کی سچویشن پہ صادق آتا ہے کہ یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نا سے, کوئی چارہ ساز ہوتا, کوئی غم گسار ہوتا. ہیپیسٹ مومنٹ بیگم صاحبہ آپ کی زندگی کا؟ I think getting married to him. اچھا, واہ, nice. اچھا یہ مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ سن کے. ایسا نہیں کہ جو دوسرے لوگ کہتے ہیں ان کی خوشی نہیں ہوتی, مگر میں نے ایک چیز نوٹس کی کہ یہ کم لوگوں نے یہ تجربہ شیئر کیا جب یہاں آئے. اور ٹھیک ہے, اپنا اپنا وہ ہے, کوئی اس میں حرج بھی نہیں ہے. عموماً میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اولاد کی طرف چلے جاتے ہیں, سبھی, مرد بھی عورت بھی, اور یہ بڑی اچھی بات. 3 جوان آپ کی اولادیں, اور پھر بھی آپ کی بیگم یہ سمجھتی ہیں کہ ان کی زندگی کا ہیپیسٹ مومنٹ آپ ہیں. یہ ایک بڑی صاحب یہ نہیں سنا ہم نے آج کے دور میں. سخت سوال یہ تصور ہوتا ہے, آپ کیسے دیکھتے ہیں 20 سال بعد, 30 سال بعد, 40 سال بعد, 50 سال بعد بیشتر لوگ جو اس وقت انڈس کو دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ بہت لمبی زندگی دے, وہ ٹاپ براس کہلاتی ہے نا کسی بھی ادارے کی, بات ہے سینئر ہیں وہ اپنی عہدوں کے حوالے سے بھی, شاید عمر کے حوالے سے, اللہ بہت لمبی زندگی دے, مگر 50 سال بعد ان میں سے بہت سارے نہیں ہوں گے. ادارہ ہوگا اور کیا ترقی کرے گا, کیا اس قسم کی بنیادیں استوار کی ہیں انڈس نے کہ نہیں کی؟ جی بالکل, ہمارا مجھے اس پہ یقین ہے کہ انڈس میں جیسے بھی ریسنٹ ہم نے ایک اسٹیپ لیا تھا, جو میجر اسٹیپ تھا, ڈاکٹر عبدالباری خان جنہوں نے اس ادارے کو شروع کیا, فاؤنڈنگ تھے, جو بانی ہیں, اور ڈاکٹر باری خان صاحب نے ایز اے انہوں نے اپنا سی او کا عہدہ چھوڑ کر, ہمارے دوسرے ڈائریکٹر تھے ڈاکٹر ظفر زیدی صاحب, ان کو سی او کا عہدہ دیا, اپنے اختیارات کو ختم کیا خود. تو بڑی غیر معمولی بات ہے. اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ ویو ہے کہ لانگ ٹرم میں جو لوگ آئیں گے, لیڈرشپ آئے گی, اور وہ
ایک کنٹینیوسلی ایک لیڈرشپ کا ایک پورا پروسیس ہوگا. تو اس میں ادارہ نہیں ٹرانسفر کیا جا رہا, اس کے اندر ٹرانسفر جو کیا جا رہا ہے وہ ایک ویژن ٹرانسفر کیا جا رہا ہے. اسی طریقے سے ایک ہم کہتے ہیں کہ انڈسٹری از مور دین اے ہاسپٹل, ایک طریقہ ہے, ایک طریقہ کار ہے ہیومینٹی کو دیکھنے کا, لوگوں کی عزت نفس کو اپریشیٹ کرنا کہ بھائی آپ کے کسی آدمی کو صرف یہ احساس دینا, اسپیشلی اس ملک میں, کہ اس کی لائف از ورتھ سیونگ. جسٹ دس فیلنگ ایکچولی کہ آئی ایکچولی پرووائڈیڈ بیسٹ آف اٹ. ایکچولی میں نے بیسٹ تو کیا نا, لڑا تھا نا, کوئی لڑا تھا میرے لیے, انڈسٹری لڑا تھا, کوئی بھی لڑا تھا, لیکن لڑا تھا میرے لیے, مجھے اس ملک میں فائٹ کیا گیا. دس میں اہم ہوں, میں اہم ہوں, میں ہوں. اور یہ فرمائیے کہ اس کو کیسے یقینی بنائیں گے یا بنا رہے ہیں آپ لوگ کہ بعد میں جو لیڈرشپ آئے وہ اسی ویژن اور اسی خلوص کے ساتھ آئے. اگر آپ جانتے ہیں کہ کیسا ہی سسٹم کیوں نہ ہو, فرد کی بہرحال اہمیت ہوتی ہے. آپ پوری دنیا میں نظاموں کو دیکھ لیں, اور اگر کوئی ایسا فرد آ جائے کسی وقت اوپر جو کہ ٹھیک نہ ہو, تو وہ اداروں کے لیے, ملکوں کے لیے وہ عرصہ بہت مشکل ہوتا ہے, اور بعض اوقات ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے. اس کو کیسے یقینی بنائیں گے آپ؟ اچھا, اس کے لیے تو ہم نے کیا کیا کہ ہمارا جو گورننس کا سسٹم ہے نا, تو ہمارا ایک وہ ہے گورننگ باڈی ہے, 50 سے 60 ممبرز ہیں. وہ بورڈ کو, وہ 8-10 ممبر کا بورڈ اس کو الیکٹ کرتے ہیں, بورڈ سی او اپوائنٹ کرتا ہے. اچھا, تو اگر یہ ہوتا ہے نا کہ کسی ادارے کا ایک سربراہ ایسا آ جائے, تو لیکن بورڈ کے پاس ہمیشہ پاور ہے, 3 سال کا سی او کا کانٹریکٹ ہے. اور اسی طریقے سے وہ ممبرز بھی جو ہیں وہ ممبرز بھی پرماننٹ نہیں ہیں. بہت ساری اداروں میں ممبرز وہ پرماننٹ ہوتے ہیں کہ آپ لائف ٹائم چیئرمین. تو یہاں پر تاحیات جسے, ہاں تاحیات, یہ نہیں ہے. اس میں ایسا ہے کہ جو پہلا بورڈ تھا اس کے شاید کوئی بھی ممبر آج بورڈ کا ممبر نہیں ہے. تو یہ کنٹینیوس پروسیس ہے جس کے اندر جو آپ کہتے ہیں کہ الیکشن کا پورا پروسیس ہے, اس کے تحت جو ہے وہ زیادہ عرصے تک کوئی آدمی رہ نہیں سکتا ایکچولی. اور اسی پہ آپ نے رکھی کہ وہ 2 ٹرم سے زیادہ نہیں, 1 ٹرم سے زیادہ نہیں, بورڈ میں 2 ٹرم سے زیادہ نہیں ہو سکتا. بہت اچھے, 2 ٹرم سے زیادہ بورڈ ممبر نہیں ہو سکتا, پھر اس کو راستہ دینا. اسی سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے. ہاں, اس سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے, وہ جانا نہیں چاہتا, پھر کوئی نہیں جانا چاہتا. میں نہیں کہہ رہا کہ اس ادارے میں, دنیا میں, ہاں دنیا میں جگہ چھوڑیں لوگوں کو. ایک آخری سوال, یہ جو بورڈ ممبر ہیں جو کلیدی فیصلے کرتے ہیں, ان میں کیا جو ٹاپ براس ہے اس وقت ان کے قریبی اعضاء اور رشتہ دار ہیں, یا یہ ہے کہ بورڈ ممبرز کی سلیکشن کیسے ہوتی ہے؟ بورڈ ممبرز تو ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے جو 50 ممبرز ہیں, جو ممبرز میں سے الیکشن ہوتا ہے. اچھا, الیکشن ہو کے بورڈ کے لوگ آتے ہیں. عین ممکن ہے میرے سوال آپ کو شاید سخت لگے ہوں, مگر میں جو کہ کوئی بھی ایسا ادارہ جو کہ پاکستان کے اتنے لوگوں کے لیے فلاح کا کام کر رہا ہے, میں بھی کام پاکستانی کی طرح چاہتا ہوں کہ وہ لازم بات ہے. دیکھیے, جب ہم چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں, ہم بات کرتے ہیں, اپنے اوپر بھی سوال کرتے ہیں, اداروں پر بھی سوال کرتے ہیں, تو وہ اپنی سمت درست بھی رکھتے ہیں, اور ان کو خیال بھی رہتا ہے کہ یار اچھا اس حوالے سے سوال ہو سکتا ہے. تو میرے پیش نظر سے بھی یہ تھا کہ یہ بالکل صحیح ہے, اور ہم کتنے بھی مشکل سوالات ہوں, ہم وی شوڈ بی ایبل ٹو آنسر دوز کوسچنز. ہمیں کرنا چاہیے. آپ کو شاید وہ پتا ہو کہ جب مطلب اس کے ہماری اسلامک ہسٹری کی ایگزامپل ہے کہ حضرت عمر جس وقت خلیفہ بنے, تو کچھ نے بولا کہ لوگوں کو کہ میں تم مجھ سے بیعت لے رہے ہو, اگر میں تمہیں معروف کہوں گا, معروف کے بارے میں کہوں گا, تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا اطاعت کروں گا. انہوں نے کہا میں اگر معروف کے بارے میں نہیں کہوں گا تو کیا کرو گے؟ تو ایک آدمی نے تلوار نکال لی کہ پھر اس سے فیصلہ کریں گے ہم. اتنی بڑی شخصیت ہے سامنے. اور وہ بھی آپ دیکھیے, وہ جو ان کا کرتے والا بہت جو کوٹ ہوتا ہے, اس کا بھی ایک پہلو کیا ہے. اس کا پہلو یہ نہیں ہے کہ آپ نے خفا ہوئے, آپ نے اس کا جواب دیا. یہ ایک بڑی تھینک یو جی, بہت اچھی بات. میں بتاؤں ان اداروں سے, لوگوں سے محبت کرتے ہیں, اس لیے چاہتے ہیں کہ یہ سم جو ہے وہ بالکل شکریہ. اور آپ کا بہت شکریہ, اور آپ کے تمام حضرات کا شکریہ کہ جو ہے آپ نے جو ہے اپرچونٹی دی. بہت بہت شکریہ پرویز صاحب, آپ تشریف لائے. تھینک یو سو مچ بیگم صاحبہ, آپ تشریف لائیں. ناظرین, یہ تھا آج کا زبردست, اور ابھی مجھے وہ جو مصور والا شعر یاد آیا تھا, اسی غزل کا ایک شعر ہے, اسی پر پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ نہ دکھا پائے گا تو خواب میری آنکھوں کے, اب بھی کہتا ہوں مصور میرا چہرہ نہ بنا. ایک بات اور پتے کی میں بتاؤں تجھ کو, ایک بات اور پتے کی میں بتاؤں تجھ کو, آخرت بنتی چلی جائے گی دنیا نہ بنا. واہ واہ, دیجیے.